الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور سب سے برتر مقام پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے آغاز سے اس دنیا کی زندگی کے اختتام تک اور پھر آخرت کی زندگی کے تمام مراحل میں آپ کو ایسی منفرد شان عطا فرمائی ہے، ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ مخلوقات کے تذکرے میں نہ اس کی مثال ملتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی مثل ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تقابل کر سکیں۔ اور یہ برتری، یہ عزت اور یہ شرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو گئی ہے، اس چیز کو بھی وہی شرف اور وہی برتری اور وہی مقام حاصل ہو گیا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس چیز کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ صرف ہم اس زمین کے ٹکڑے ہی کو دیکھ لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود موجود ہے، آپ کی وہ قبر مبارک اور اس کے ارد گرد کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، تو امت اس بات پر متفق ہے کہ جو زمین کے ٹکڑے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ اپنے مقام اور مرتبے میں عرش سے بھی بالاتر ہے، اس کی عزت اور اس کا شرف عرش سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کس وجہ سے حاصل ہوا مقام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز مبارک ہو گئی، وہ جاندار ہوں، بے جان اشیاء ہوں۔ ہمارے سامنے سیرت طیبہ میں اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں کہ اگر ایک کھجور کا خشک تنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ مس کرتا ہے کہ آپ اس سے سہارا لے کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب آپ اس کو چھوڑ کر منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو مسجد نبوی میں اس کھجور کے خشک تنے کی آہ و بکا، اس کے رونے کی آواز ہر شخص سنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر اس کھجور کے خشک تنے کو آ کر یہ تسلی دیتے ہیں کہ تو میرے فراق میں کیوں پریشان ہوتا ہے، اس بات پر خشک نہیں کہ اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے۔ تو جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئی وہ کھجور کا خشک تنا بھی ایسا مقام پا گیا، تو پھر وہ خواتین
وہ امت کی مائیں اور وہ خوش نصیب عورتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور قرآن نے ان کو امہات المومنین کہا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے سورہ احزاب میں ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے بات فرمائی ہے کہ مومنین کی یعنی مسلمانوں کی اور براہ راست مخاطب صحابہ کرام ہیں، ان کے دلوں کی کیفیات یہ ہیں کہ ان کو جناب رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز تر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں، یعنی جو رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی بیویوں کی صورت میں، ازواج مطہرات کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی وہ خواتین، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان مومنین کی ماؤں کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ نے ان کو ان مومنین کا اور امت کا وہ ماں کا مقام اور مرتبہ دے کر فرما دیا کہ اب ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے لیے تمہارے دلوں میں وہ جذبات ہونا جو ماں کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی تکریم ہونا، یہ اللہ نے تم پر لازم کر دیا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے، امہات المؤمنین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی ان مبارک خواتین کا، ان ہستیوں کا اس امت کے ساتھ تعلق ماں کا ہے۔ اور یہ ماں کا تعلق وہ ماں کا تعلق نہیں ہے جو نسبی ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شاید ان کی وراثت اس امت کو منتقل ہوگی، یا آپ نسبی ماں کے ساتھ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ خلوت بھی کر سکتے ہیں، ان کو مس بھی کر سکتے ہیں، یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، اور بلکہ تمہاری ماؤں سے زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ تمہارے تمام کے تمام امت کے افراد پر اس بات کو حرام کر دیا گیا ہے کہ تم نبی کے بعد ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ایک چیز یہ بتا دی کہ نبی کے عقد نکاح میں آنے والی خواتین عزت اور شرف اور برتری کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکی ہیں کہ اب امت کا کوئی انسان ان کے ساتھ برابری کی سطح پر پورا نہیں اتر سکتا، بلکہ وہ مقام اور مرتبے میں، تقدس میں، عزت میں، شرف میں، احترام میں اتنی بالاتر ہو گئی ہیں کہ وہ تمہاری ماؤں جیسی ہو گئی ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی اوپر کے مقام پر چلی گئی ہیں۔ ماں کے ساتھ خلوت میں انسان بیٹھ سکتا ہے، ماں کے جسم کو چھو سکتا ہے، لیکن امہات المومنین کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے کبھی مخاطبت کا موقع ملے، کبھی گفت و شنید کا موقع ملے، تو تم ان کے ساتھ پردے کا خیال رکھو۔ پردے کا خیال رکھنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حیا، عفت اور پاک دامنی، تمہاری نگاہیں جھکی ہوں، تمہارا سر ان کے سامنے جھکا ہو، عقیدت اور محبت اور احترام اور حیا کی وجہ سے یہ حائل ہو تمہارے اور ان کے درمیان چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے دل میں ان کی ایسی تکریم ہو، کسی قسم کی بے ادبی، کسی قسم کی گستاخی، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو امہات المومنین کے مزاج کے خلاف ہو، ان کے لیے ناگوار ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کے گھر والیوں، تمام وہ خواتین جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجیت کا ہے، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ عام خواتین سے جدا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین اس امت کی نیک عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ امہات المؤمنین اس امت کی نیک عورتوں سے بھی برتر اور اعلیٰ مقام پر فائد ہیں، کہ دنیا کی تمام نیک خواتین کی اگر ان کے تقدس اور احترام اور ان کے تقوی، پرہیزگاری اور ان کی للہیت، ان کے خشوع و خضوع کو جمع کر لیا جائے تو وہ امہات المومنین کے قدموں کی خاک بھی نہیں بنتی۔ یہ مفہوم ہے۔ تو لہذا امت کے ذمے یہ ہے
کہ وہ امہات المومنین کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے تقدس کو پہچانیں، اور ہمارے دلوں میں ان کا مقام اور مرتبہ اس حیثیت سے ہو کہ جیسے ہمارے نبی کا مثل دنیا میں کوئی موجود نہیں اور ان کی مثال دنیا میں موجود نہیں، اسی طرح ان کے عقد نکاح میں آنے والی وہ خواتین، ان کی عزت اور ان احترام ایسا ہے، ان کی مثل اور مثال بھی کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی لستن کاحد من النساء، کہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فضل فرمایا، اور جب وہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا، آپشن دی گئی، یا نبی کی رفاقت کو قبول کر لو یا دنیا کی خوشحالی کو، تو امہات المومنین نے متفقہ طور پر جناب رسول اللہ کی رفاقت کو پسند کیا، دنیا کے آرام اور راحت کو قربان کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے یہ اعزاز اور عزت یہ کہہ کر بخشی کہ اپنے نبی کو حکم فرما دیا کہ آپ اب ان خواتین کے جو نکاح آپ کے یہ خواتین جو آپ کے نکاح میں موجود ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر انہوں نے کی، تو اللہ نے امہات المومنین کی یہ قدر فرمائی کہ اپنے نبی کو پابند فرما دیا، آئندہ آپ کسی اور خاتون سے نکاح نہ کریں، اسی پر اکتفا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں میں ازواج مطہرات کی عظمت پیدا فرما دے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہمیں ان منافقین یا ایسے لوگوں سے کہ جو لعین قسم کے لوگ جو امہات المومنین کے بارے میں بے احترامی اور ناقدری والے احساسات و جذبات رکھتے ہیں، اللہ ہم ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔